اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون۔ قرآن مجید اللہ کا رنگ ہے اور اللہ کے رنگ سے بڑھ کر کسی کا رنگ نہیں ہے۔ جو مومن بندہ ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، اس پہ اللہ کا رنگ صاف طور پہ نظر آتا ہے، یعنی قرآن کا نور اس پر نظر آتا ہے، قرآن کے احکامات کا نور اس پر نظر آتا ہے اور آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کتاب انزلناہ الیک، اے پیارے نبی، یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائیں۔ تو پتہ چلا قرآن طریقی سے نور کی طرف لانے والی کتاب ہے، اور یہ نور ہے۔ اور ایک ہوتا ہے اس قرآن کو پڑھنا، ایک ہوتا ہے اس کا نور دل میں اتر جانا۔ تو اصل اس کی تاثیر اور اس کا فائدہ تب ہوتا ہے جب اس کا نور دل کے اندر اتر جائے، اس میں بڑی تاثیر ہے۔ کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں ایک بندہ قرآن کو نہیں سمجھتا، اس کو قرآن کا معنی نہیں پتہ، پھر بھی قرآن کو پڑھتا ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں اور وہ قرآن کو سنتا ہے اور رو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کا نور ہے، قرآن کی تاثیر ہے۔ اس لیے فرمایا قرآن جو ہے دستور حیات ہے، منشور حیات ہے، ضابطہ حیات ہے، بلکہ یہ آب حیات ہے، آب حیات ہے۔ اس قرآن کو دیکھنا بھی عبادت، پڑھنا بھی عبادت، سننا بھی عبادت، سنانا بھی عبادت، سینے میں محفوظ کر لینا بھی بہت بڑی عبادت۔ اور فرمایا یہ مقناطیس رحمت ہے۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، جب قرآن پڑھا جائے کان لگاؤ، غور سے سنو تاکہ تمہارے اوپر رحمت برسائی جائے۔ تو جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، جس مدرسے میں، جس گھر میں، جس محلے میں، جس بستی میں، وہاں اللہ کی رحمتیں چھم چھم برستی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی تھے، وہ رات کو تہجد کی نماز میں محبت کے ساتھ قرآن پڑھا کرتے تھے۔ تو ایک دن رات کو جب قرآن پڑھنے لگے، ساتھ میں گھوڑا باندھا ہوا تھا اور معصوم بچہ بھی لیٹا ہوا تھا۔ تو جب قرآن پڑھتے سرور آتا، اونچی آواز سے پڑھنا شروع ہو جاتے تھے۔ تو گھوڑا جب قرآن کی آواز کو سنتا تو وہ بدکنا شروع ہو جاتا، جیسے اس کو وجد طاری ہو گیا۔ تو خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ اچھلتے ہوئے کہیں بچے کو نہ مار دے، پھر آہستہ پڑھنا شروع ہو جاتا، لیکن اندر سے پھر جو ہے سرور آتا اور کیفیت جوش مارتی، تو پھر اونچا پڑھتے، پھر گھوڑا بدکنا شروع ہو جاتا، پھر آہستہ ہو جاتے، پھر اونچا پڑھتے۔ ساری رات ایسے ہی گزر گئی۔ صبح کا وقت ہوا تو جب سلام پھیرنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، آسمان کی طرف نظر پڑی تو 3 بادل آسمان کو جا رہے تھے۔ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا چیز ہے جو یہاں چھت سے وہ آسمان کو جا رہی ہے۔ تو صحابہ کرام نبی اسلام کو آ کے بتایا کرتے تھے اپنے حالات اور کیفیات اور اپنی باتیں۔ تو نبی علیہ السلام کو آ کر فجر کے بعد بتایا کہ میں اس طرح رات قرآن پڑھتا رہا اور صبح کو میں نے اس طرح دیکھا 3 بادل جا رہے ہیں۔ تو نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، اے پیارے صحابی، تجھے مبارک ہو، جب تو قرآن پڑھ رہا تھا آسمان کے فرشتے تیرا قرآن سننے کے لیے زمین پہ آئے ہوئے تھے۔ تو فرشتے بھی قرآن سنتے ہیں بشرطے کہ انسان دل سے قرآن پڑھے۔ اس لیے فرمایا، تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، قرآن سے برکت حاصل کرو، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو ہم آج تعویذ، داغے اور طرح طرح کے منتر تو ان کے پیچھے تو دوڑتے ہیں، اور زعفران سے تعویذ، وہ جو قرآن گھر میں پڑھا ہے اس سے کیوں نہیں برکت حاصل کرتے؟
اس قرآن سے اپنے مسئلے کیوں نہیں حل کرواتے؟ اس قرآن سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ اس قرآن سے عشق کیوں نہیں کرتے؟ علماء نے لکھا ہے 7 چیزیں ایسی ہیں جن سے کبھی مومن بندے کا دل نہیں بھرتا۔ ایک چیز آسمان ہے، آپ روزانہ اسی آسمان کو دیکھتے ہو، ساری زندگی بندہ ایک ہی آسمان کو دیکھتا ہے۔ کبھی دل میں یہ آیا کہ کاش یہ آسمان بدل جائے اور کوئی دوسرا آسمان آ جائے؟ تو آسمان کو دیکھنے سے دل نہیں بھرتا، چھت کو دیکھنے سے دل بھر جاتا ہے۔ بندہ کہتا ہے یار اس کو سیلنگ کروا لو، یہ خراب ہو گئی ہے، اس کا رنگ صحیح کروا لو، لیکن آسمان کا ہمیشہ وہی رنگ ہے، لیکن بندہ اس سے اکتاتا نہیں۔ اسی طرح پانی ہے، صبح دوپہر شام بار بار پانی پیتے ہیں، تو کبھی دل میں آیا کہ یار روزانہ پانی پیتے ہیں، پی پی کے تنگ آ گئے ہیں، اب کوئی اور چیز پینی چاہیے پانی کی جگہ۔ اس کو مشروب شربت بھی تو کہتے نہیں یار سادہ پانی دے دو مجھے، تو سادہ پانی ساری زندگی پیتا ہے، کبھی اس سے اکتاتا نہیں ہے، تنگ نہیں ہوتا۔ اسی طرح بیت اللہ شریف ہے، تو بیت اللہ شریف کو جتنا بندہ دیکھتا ہے اور دل میں اشتیاق اور چاہت پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب ایک دفعہ عمرہ کرتے دل چاہتا ہے دوبارہ کروں، حج کرتا ہے پھر دل چاہتا ہے یار دوبارہ جاؤں، اللہ ایک بار پھر لے جائے، اللہ ایک بار پھر لے جائے۔ تو بیت اللہ شریف کو دیکھنے سے بھی مومن بندے کا دل نہیں بھرتا۔ اور اگلی چیز ارشاد فرمایا عورت سے مرد کا دل نہیں بھرتا۔ ایک شادی ہو جائے کہتے ہیں یار دوسری کر لو، دوسری ہو جائے تو چاہتے تیسری ہو جائے، 4 ہو جائیں، جب 4 پوری ہو جائیں تو وہ چاہتے ہیں ایک کو چھوڑ کے ایک اور کر لیں۔ تو حل میں مزید، حل میں مزید، یہ چاہت بھی مومن کے مرد کے دل سے ختم نہیں ہوتی۔ اور جو ہے پھر اگلی چیز فرمایا کہ ماں جو ہوتی ہے نا عورت، وہ بیٹوں سے اس کا دل نہیں بھرتا۔ ایک بیٹا اس کی چاہت ہوگی ایک اور ہو جائے، ایک اور ہو جائے۔ کسی عورت کے 10 بیٹے بھی ہوں نا، کبھی اس نے یہ نہیں سوچا کہ یہ زیادہ ہو گئے ہیں، اب اتنے زیادہ بیٹے ان کو جو ہے کیا کریں گے، ان کو کیسے سنبھالیں گے؟ تو ماں جو ہے بیٹوں سے اس کا دل نہیں بھرتا۔ دادا پیر رحم اللہ فرماتے تھے جی میں ماں پترا تو نہیں رجدی، پیر مریداں تو نہیں رجدہ۔ تو جو شیخ اور پیر ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں اور لوگ بیعت ہو جائیں، اور لوگ سلسلے میں آ جائیں، اور لوگ توبہ طائب ہو جائیں۔ تو ساری زندگی ان کی بھی یہی چاہت ہوتی ہے کہ جو ہے جتنے زیادہ لوگ توبہ طائب ہوں گے اتنا فائدہ ہوگا۔ اور آخری چیز ارشاد فرمایا یہ قرآن مجید کی تلاوت، اس سے مومن بندے کا دل نہیں بھرتا۔ جتنی تلاوت کرو، آپ دنیا کی کوئی بھی کتاب ایک دفعہ پڑھیں، 2 دفعہ 3 دفعہ اکتا جائیں گے یار اس کو بار بار پڑھ لیا اب اس کو بس کرو، لیکن قرآن ساری زندگی پڑھتے رہیں، قرآن سے جو ہے آپ کا دل نہیں بھرے گا۔ تو اس لیے قرآن کو گھر میں رکھنا بھی برکت ہے، دیکھنا بھی برکت ہے، لیکن اصل برکت قرآن کو پڑھنا ہے اور اس کے مطابق زندگی کو گزارنا ہے، اس پر عمل کرنا۔ ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ تھے خواجہ عبد المالک صدیقی رحمہ اللہ، ان کے ایک مرید ان سے بیعت ہوئے، 45 سال کے بعد وہ فرماتے ہیں اللہ کا شکر ہے ایک دن بھی تلاوت کلام پاک کا ناغہ نہیں ہوا۔ 45 سال۔ اب ہم میں سے کتنے ہوں گے جن کو پورا سال قرآن کی تلاوت کی توفیق ہی نہیں ملتی؟ قرآن گھر میں رکھا رہتا ہے لیکن تلاوت کی توفیق نہیں ملتی، تو یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ قرآن کے ساتھ جو ہے محبت ہونی چاہیے، اس کو پڑھنے کو دل چاہنا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شہادت بھی قرآن پر ہوئی اور ان کا خون کا پہلا قطرہ قرآن پہ جا کر جو ہے گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ فرماتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا مومن بندے کے دل میں ایمان ہو اور قرآن پڑھنے کو اس کا دل نہ چاہے۔ تو قرآن پڑھنے کو اگر دل نہیں چاہتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان میں نقص ہے، کمزوری ہے، ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اپنی کیفیت کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ فرمایا قرآن کے ایک لفظ پہ 10 نیکیاں، اب جو ہے الف پہ 10 نیکیاں، لام پہ 10 نیکیاں، میم پہ 10 نیکیاں۔ ابھی بچوں میں اعلان کر دیا جائے نا باہر گلی میں جاؤ تو 10 روپے ملیں گے، سارے دوڑیں گے یار 10 روپے فری میں مل رہے ہیں، بڑے بھی چلے جائیں گے یار کچھ نہ کچھ آ ہی رہا ہے چلو 10 روپے لے لیتے، لیکن 10 نیکیوں کی ہمیں قدر نہیں ہے۔ 10 روپے کی قدر تو ہے، 10 نیکیوں کی قدر و قیمت کا پتہ قیامت کے دن چلے گا، جہاں کوئی کرنسی نہیں چلے گی،
وہاں روپیہ نہیں چلے گا، ڈالر نہیں چلے گا، ریال نہیں چلے گا، وہاں چلے گا تو کیا چلے گا؟ صرف اور صرف نیکیاں چلیں گی۔ تو ہمیں اس قرآن کی قدر نہیں ہے، اس قرآن سے ہمیں کیا کچھ ملے گا۔ صحابہ کرام نے اس قرآن کو سیکھنے کے لیے محنتیں کی۔ ایک صحابی ان پڑھ تھے، دیہات میں رہتے تھے، کوئی پڑھانے والا نہیں تھا، تو وہ راستے میں بیٹھ جاتے تھے کہ کوئی قافلہ یہاں سے گزرے گا، اس قافلے میں اگر کوئی قرآن پڑھا ہوا شخص ہوگا تو میں اس سے قرآن کی کوئی آیت سیکھ لوں گا۔ تو وہ راستے میں بیٹھے رہتے تھے، جو قافلہ آتا ایک آیت پڑھ لیتے تھے، جو قافلہ آتا ایک دو آیت پڑھ لیتے تھے۔ اس طرح انہوں نے پورا قرآن سیکھا۔ آج ہمارے یہاں مدارس ہوتے ہیں، قراء ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، اور ہمارے پاس قرآن سیکھنے کا وقت نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس موبائل کا بھی وقت ہے، ٹی وی کا بھی وقت ہے، گپ شپ کا بھی وقت ہے، باہر تاش اور لوڈو کھیلنے کا بھی وقت ہے، لیکن مسجد میں بیٹھ کے قرآن ٹھیک کرنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ تو یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ یہ قرآن اللہ کا پیغام، بندوں کے نام۔ قرآن میں اللہ نے 98 مرتبہ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ تو یہ مخلوق کے نام اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا خط ہے۔ تو ہم مسجد میں آ کر قاری صاحب کے پاس، مولانا صاحب کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ جایا کریں، 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، اور اس میں ہم قرآن کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ بوڑھے بندے بھی قرآن سیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں ایک جگہ ختم قرآن کی محفل میں گئے تو ایک بزرگ تھے جن کا قرآن ختم ہوا، ان کی آنکھوں کے یہ جو اوپر بال ہوتے نا، بھویں، یہ بھی سفید ہو چکی تھی۔ تو اس عمر میں انہوں نے قرآن مجید حفظ مکمل کیا۔ تو میں حیران ہو گیا کہ قرآن کا کیسا معجزہ ہے، 7 سال کے بچے کے سینے میں بھی آ جاتا ہے، اور 70 سال 80 سال کے بوڑھے کے سینے میں بھی آ جاتا ہے۔ تو یہ قرآن مرتے دم تک ہم نے سیکھتے رہنا ہے۔ اگر اس قرآن کا تلفظ ٹھیک نہیں، تجوید ٹھیک نہیں، اور اس کا معنی صحیح نہیں آتا، تو ہم روزانہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ نکالیں اور اس قرآن کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ مسجد میں کلاسیں لگنی چاہیے، بڑوں کی کلاس بھی لگے، آج بچوں کی کلاس تو لگتی ہے ناظر قاعدے حفظ کی، بڑوں کی کلاس نہیں لگتی۔ تو قرآن سیکھنے کے لیے بڑوں کی کلاس بھی لگنی چاہیے، نوجوانوں کی کلاس لگنی چاہیے، تاکہ جس کے اندر کوئی کمزوری ہے، کوئی چیز رہتی ہے، تو وہ استاد کے ذریعے سے وہ ختم ہو جائے۔ چند دن پہلے کی بات ہے، میرے پاس ایک بزرگ آئے، ادھر ہی فیصل آباد کے ہیں۔ تو عمر تو ان کی کافی تھی، لیکن تھے ماشاءاللہ صحت مند، ان کی بینائی بھی ٹھیک اور سنوائی بھی ٹھیک اور چلنا بھی ٹھیک، ہر چیز بالکل فٹ تھی۔ تو مجھے کہتے ہیں آپ کے اندازے میں میری عمر کتنی ہوگی؟ تو میں نے تھوڑا غور کیا، تو میں نے کہا آپ کی 80 سے 85 سال آپ کی عمر ہوگی۔ تو بڑے حیران ہوئے، کہتے ہیں آپ پہلے شخص ہیں جس نے میری عمر صحیح بتائی ہے، ورنہ لوگوں سے میں پوچھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کوئی ہوگی 65 سال 70 سال آپ کی عمر ہوگی۔ تو یعنی میری صحت کو دیکھ کے ان کو عمر کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ آپ پہلے شخص ہیں، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میں نے کہا بس میرا بھی ایک اپنا وجدان اور تجربہ ہے، تو میں نے آپ کو دیکھ کے جو ہے سمجھ گیا کہ اتنی ہوگی اندازاً۔ کہتے بہرحال انہوں نے اپنا ایک واقعہ بتایا کہ میں انگلینڈ میں رہتا تھا، اور وہاں ایک مرتبہ میں نے ڈاکٹر کے پاس جا کے پوری باڈی کے ٹیسٹ کروائے۔ میرے گردے بھی ٹھیک تھے، دل بھی ٹھیک تھا، معدہ بھی ٹھیک تھا، اور جگر بھی ٹھیک تھا، ہر چیز فٹ تھی۔ تو وہ ایک انگریز ڈاکٹر آیا، حیران ہو کے کہنے لگا یار پہلی دفعہ اتنی عمر کا بندہ بالکل فٹ دیکھا، اتنی عمر کا بندہ 80 سے 85 سال عمر ہو، ہر چیز تمام اس کے جو پارٹس ہیں بالکل ٹھیک ہوں۔ تو بڑے حیران ہوئے ڈاکٹر بھی، تو میں بھی حیران ہوا۔ میں نے کہا اتنی عمر میں اتنی صحت، اس کا راز کیا ہے؟ تو اس نے کہا اس کا راز قرآن پاک ہے۔ میں قرآن پڑھتا ہوں اور محبت سے پڑھتا ہوں، اور قرآن کا حافظ ہوں۔ میں حیران ہوا، میں نے کہا یہ کتنا قرآن پڑھتا ہوگا؟ تو باتوں باتوں میں انہوں نے بتایا کہ الحمدللہ اس سال رمضان میں 66واں مصلی سنایا، 66واں مصلی میں نے سنایا 85 سال کی عمر میں مصلی پہ کھڑے ہو کر۔ اور وہ مصلی اپنے گھر میں سناتے ہیں، انگلینڈ میں تھے وہاں بھی سناتے تھے مسجد میں، اب یہاں ہیں تو گھر میں سناتے ہیں۔
ان کے پیچھے چند نوجوان شوق والے محبت والے چند نوجوان ان کے پیچھے جو قرآن سننے کا ذوق اور شوق رکھتے ہیں وہ جمع ہو جاتے ہیں، اور وہ تراویح میں 4 پارے پڑھ لیتے تھے، لیکن کوئی نوجوان پیچھے سے ہلتا نہیں تھا۔ تو میں نے ان کو عذرائے مذاق کہا، میں نے کہا اگر قرآن پڑھنے سے آپ کی صحت اللہ نے سلامت رکھی تو انشاءاللہ سننے والوں کی صحت بھی سلامت رہے گی، جو 4 پارے کھڑے ہو کر تراویح میں سن لیتے ہیں تو ان کے بھی انشاءاللہ گردے اور جگر اور دل مضبوط رہے گا۔ تو ہنس رہے تھے، کہہ رہے تھے ہاں انشاءاللہ ان کو بھی اس قرآن کی برکتیں ملیں گی جو تراویح میں میرے ساتھ قرآن سنتے ہیں اور شوق کے ساتھ آتے ہیں۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم بھی فرماتے ہیں کہ تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے جن لوگوں نے قرآن کو محبت کے ساتھ پڑھا ہے اللہ نے ان کو لمبی عمر دی ہے اور صحت سلامتی والی عمر دی، وہ بیماریوں کا شکار نہیں ہوئے۔ قرآن کی اتنی برکتیں ہیں۔ اللہ اکبر، یہ قرآن کیسا کلام ہے۔ دی سورڈ آف اسلام ایک کتاب ہے، اس کے اندر جو ہے اس کے مصنف نے لبید شاعر کا واقعہ لکھا۔ لبید عربوں کا ایک بہت بڑا شاعر تھا اور اتنا ماہر اور بڑا ادیب اور جو ہے شاعر تھا کہ وقت کے شعراء اس کے فن کو سلام کرنے کے لیے سجدہ کرتے تھے۔ تمام شعراء اس کو سجدہ کرتے تھے، یار یہ مانا ہوا استاد ہے ہمارا، اتنا بڑا شاعر تھا۔ اور اس زمانے میں رواج یہ تھا کہ جس شاعر کے اشعار زیادہ اچھے ہوتے تھے نا اس کو کعبہ کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیا جاتا تھا۔ تو 7 بڑے بڑے شعراء تھے جن کے کلام کو بیت اللہ شریف کے ساتھ لٹکایا گیا، اس کو کہتے ہیں سبع معلقہ۔ ہمارے درس نظامی میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، سبع معلقہ، 7 معلقات۔ تو ان میں سے 7واں جو معلقہ اور مصنف ہیں وہ لبید شاعر ہے۔ تو اتنا بڑا شاعر تھا، ایک مرتبہ اس کا کلام بیت اللہ شریف کے ساتھ لٹکا ہوا تھا تو کسی مسلمان نے آ کر قرآن مجید کی 1-2 آیتیں لکھ کر ایسے دیوار کے ساتھ اس کے کلام کے مقابلے میں لگا دی۔ تو پہلے تو اس کو بڑا عجیب لگا کہ یار میرے کلام کے ساتھ کس نے کلام لگا دیا، میں زمانے کا استاد ہوں، امام ہوں، تو کس نے آ کے اپنا کلام لگا دی۔ جب قریب جا کے اس نے پڑھا دیکھا تو اس کی عقل دھنگ رہ گئی، کہنے لگا واللہ یہ کسی بشر اور انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں۔ وہیں اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوا، اور اس کے بعد جو ہے پھر اس نے ساری زندگی اسلام پر گزاری۔ تو قرآن ایسی کتاب ہے، دلوں کو ہلا دینے والی کتاب ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ جیل کے اندر جو ہے قرآن پڑھ رہے تھے اور ایک ہندو سپاہی پاس کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں سے ٹپ ٹپ آنسو بہہ رہے تھے۔ تو جب انہوں نے قرآن پڑھتے رہے تو ہندو نے ان کے کندھے پہ ہاتھ مار کے کہا شاہ جی بس کرو میرا سینہ پھٹ رہا ہے، بس کرو میرا سینہ پھٹ رہا ہے۔ یہ قرآن تو ایسی کتاب ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ ایک دیہات میں بیان کرنے کے لیے جاتے ہیں، رات کو کمرے میں قیام کیا، تہجد کے وقت خادم آیا کہ حضرت کو پانی دوں وضو کے لیے، دیکھا تو حضرت کمرے میں نہیں تھے، کہیں باہر کھیتوں میں نکلے ہوئے تھے۔ تو وہ ساتھی پیچھے جاتا گیا، آگے جا کے کیا دیکھا، ہلکی ہلکی چاندنی سی تھی اور حضرت ایک بڑی چٹان پر بیٹھے آنکھیں بند کر کے جھوم جھوم کے قرآن پڑھ رہے ہیں، اور چٹان کے چاروں طرف بڑے بڑے سانپ اور اژدہا اپنے پھن اٹھا کے جھوم جھوم کے قرآن سن رہے ہیں۔ شاہ صاحب پڑھتے رہے، وہ سانپ سنتے رہے۔ جب صدق اللہ العظیم کیا تو وہ سانپ اپنے اپنے پھن گرا کر اپنی بلوں میں چلے گئے، حضرت اٹھ کے اپنے گھر کو تشریف لے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ قرآن ایسی کتاب ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ صحابہ کرام جب اس قرآن کو سنا کرتے تھے ان کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگتے تھے، آنسو بہا کرتے تھے۔ تو یہ قرآن ایسی کتاب، آج بھی آپ حرم شریف میں جائیں، مکہ مدینہ جائیں، اللہ سب کو لے جائے۔ اللہ اکبر، وہاں جب آئمہ حرمین فجر کی نماز میں یا عشاء کی نماز میں قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو صفوں میں کئی لوگوں کی ہچکیاں بن جاتی ہیں اور وہ ایسے رو رہے ہوتے ہیں قرآن کو سن سن کے۔ قرآن ایسی تاثیر والی کتاب ہے۔
تو ہم اس قرآن کو سیکھیں، اس سے محبت کریں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کے لیے وقت نکالیں۔ یہ قرآن کے حق ہیں، جو حق ادا کرے گا قیامت کے یہ دن یہ قرآن اس کے لیے شفاعت کرے گا، اور جو حق ادا نہیں کرے گا قرآن اس کے خلاف گواہی دے گا۔ ہم نے دیکھا ہے اس قرآن کو اگر ہندو کے بچے نے پڑھا ہے اللہ نے اس کو اٹھا لیے، عزتیں عطا کی۔ بلند ہندو کا بچہ اور کسی نائی اور حجام کے بچے نے قرآن پڑھا ہے، اللہ نے اس کو امام بنایا، مصلی کا امام بنایا۔ تو نائی کے بیٹے کو عزت دی، ہندو کے بیٹے کو اس قرآن نے عزت دی، کسائی کے بیٹے کو اس نے عزت دی، اور اسی طرح میراثی کے بیٹے کو اس قرآن نے عزت دی، عیسائی کے بیٹے کو اس قرآن نے عزت دی، تو مسلمان کے بیٹے کو عزت نہیں دے گا؟ ہم اپنے بچوں کو قرآن حفظ ضرور کروائیں، دنیاوی تعلیم دیں، ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، وکیل بنائیں، جج بنائیں، پائلٹ بنائیں، سب بنائیں، لیکن ساتھ قرآن کا حافظ بنائیں، دیندار بنائیں، نمازی بنائیں، پرہیزگار بنائیں۔ اور یہ ہم نے دیکھا بچہ حفظ کر جاتا ہے، اس کا دماغ اور کھل جاتا ہے، اور وہ دوسرے بچوں سے آگے بڑھ جاتا ہے، پوزیشنیں لیتا ہے۔ کوئی دوسرا بچہ حافظ بچے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، حافظ بچہ اتنا ذہین ہو جاتا ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، ارادے کریں، نیت کریں میں نے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنانا ہے۔ اسکول کی تعلیم بھی دینی ہے دیں، لیکن حافظ ضرور بنانا ہے۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ فرصت موقع دیں تو عالم بھی بنائیں، مفتی بھی بنائیں، لیکن اگر اس کے لیے آپ کے پاس وسائل گنجائش نہیں ہے، گھر کے حالات تنگ ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو قرآن تو مومن کا جو ہے فرض ہے نا، قرآن کا تو حق ہے اس کو پڑھنا، یاد کرنا۔ مسلمانوں کو تو قرآن کا، ہر مسلمان کو قرآن کا حافظ ہونا چاہیے، قرآن کا قاری ہونا چاہیے۔ اگر پورا قرآن نہیں تو بڑی بڑی صورتیں زبانی یاد ہونی چاہیے ہر مسلمان کو۔ تو سب ارادہ کریں، ہم نے خود بھی یہاں قرآن پڑھنا اور سیکھنا ہے اس مدرسے کے ساتھ جڑ کر، اور اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھنے کے لیے بھیجنا ہے۔ دیکھیں آج یہ بچہ ماشاءاللہ استاد نے محنت کی، شاگرد نے محنت کی، اللہ نے یہ قرآن اس کے سینے میں منتقل کر دیا۔ اب یہ زندگی قرآن پہ گزارے گا، اس پر عمل کرے گا، اور آگے بچوں کو جو ہے قرآن پڑھائے گا، تو یہ فیض چلتا رہے گا، قیامت تک کے لیے یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تو آپ بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ، قرآن کے ساتھ جڑیں گے، قرآن کو سیکھیں گے۔